سورس مٹیریل کے شروع میں ہی ایک سنگین تضاد سامنے آتا ہے۔ مطلب ایک طرف دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہونے کا دعویٰ اور دوسری طرف آدھی سے زیادہ آبادی حقیقی غربت کا شکار۔ یہ دونوں بالکل متضاد حقائق ایک ہی وقت میں کیسے وجود رکھ سکتے ہیں؟ چلیے اس نظامی راز کی تہہ میں چلتے ہیں۔ اس پیچیدہ مشین کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم پہلوؤں کو دیکھیں گے، دولت اور غربت کے تضاد سے شروع کر کے اشرفیہ کے قبضے، انتخابی انتہا پسندی، نظامی انضمام اور آخر میں پاکستان پر مرتب ہونے والے جیو پولیٹیکل اثرات پر بات کریں گے۔ اردو شمار کے مطابق بھارت نے لگ بھگ 4.1 ٹریلین ڈالرز کی جی ڈی پی حاصل کر لی ہے، دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت۔ یہ واقعی ایک عظیم معاشی کامیابی ہے۔ ایسے اعداد و شمار دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اور یہاں آتی ہے اصل کہانی۔ اس 4.1 ٹریلین ڈالر کی چکا چوند کے پیچھے ایک بالکل مختلف اور پریشان کن حقیقت ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ 50% سے زیادہ آبادی اپنی بنیادی غذائی ضروریات تک پوری نہیں کر پا رہی۔ ہاں، ایک انتہائی غیر مساوی نظام نظر آتا ہے، جہاں صرف ٹاپ کا 1% طبقہ ملک کی 32% دولت پر قابض ہے۔ یہ ایک ایسی نظامی حالت ہے جہاں ایک مخصوص اور طاقتور طبقہ ملکی دولت اور اداروں پر قبضہ کر لیتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قبضے کا سیدھا تعلق تاریخی ذات پات کے ڈھانچے سے جڑا ہوا ہے، یعنی پرانی طاقت نئے معاشی لباس میں سامنے آ رہی ہے۔ سورس بتاتا ہے کہ یہ قبضہ کوئی اتفاق نہیں، سیاسی اشرفیہ، کاروباری طبقہ، بیوروکریسی اور یہاں تک کہ میڈیا اور عدلیہ، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے اختیار کے مرکز ہیں۔ یہ ایک ایسا انٹرلاکنگ نیٹ ورک بناتے ہیں جو اس پورے نظام کو اپنی جگہ پر انتہائی مضبوطی سے قائم رکھتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک پیچیدگی ہے۔ جب ملک کی اکثریت غربت کا شکار ہے، حقیقی محرومی کا سامنا کر رہی ہے، تو بھاری تعداد میں ووٹرز کو ہر بار الیکشن والے دن متحرک کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ چھوٹی سی اشرفیہ لگاتار جمہوری انتخابات کیسے جیت رہی ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھتا ہے ہمارے تیسرے حصے میں، انتخابی انتہا پسندی کی حکمت عملی۔ یہ وہ انجن ہے جو اس سب کو چلاتا ہے۔ تجزیہ نگار اس حکمت عملی کے 3 اہم مرحلے بتاتے ہیں۔ دیکھیے، 2000 کے دہائی میں پہلے شکایت کی تعمیر کی گئی، یعنی لوگوں کے دلوں میں گلے شکوے پیدا کیے گئے۔ پھر 2014 کے بعد اسے باقاعدہ انتخابی مہم کے لیے متحرک کیا گیا، اور 2019 آتے آتے اس انتہا پسندی کو ادارتی اور قانونی شکل دے دی گئی، ایک مسلسل ویل پلانڈ اسٹریٹجی۔ اگر ہم اس انتخابی ریاضی یعنی الیکٹورل میتھ کو بغور دیکھیں تو ذرائع غیر جانبدارانہ طور پر واضح کرتے ہیں کہ پولرائزیشن یعنی فسادات اور فرقہ وارانہ کشیدگی کا سیدھا تعلق انتخابی فوائد اور ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بڑھنے سے ہے۔ ایلیٹ اور ایکسٹریمسٹ کے درمیان ایک زبردست گٹھ جوڑ نظر آتا ہے، جس سے آخرکار اپوزیشن مسلسل کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ خیر، اب تک ہم نے معیشت، اشرافیہ اور انتخابی حکمت عملی کا الگ الگ جائزہ لیا، پر اصل سوال یہ ہے کہ یہ تینوں الگ الگ چیزیں آپس میں مل کر ایک متحد خودکار چکر کیسے بناتی ہیں؟ تو آئیے چوتھے حصے پر چلتے ہیں، جو اس پورے سورس مٹیریل کا مرکزی نقطہ ہے، نظامی انضمام کا چکر۔ یہ وہ لوپ ہے جو خود کو مسلسل طاقتور بناتا ہے۔ اس چکر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، پہلا قدم، اشرفیہ کے قبضے سے غیر مساوی ترقی ہوتی ہے۔ دوسرا قدم، اس محرومی سے عوام میں طبقاتی ناراضگی بڑھتی ہے۔ تیسرا قدم، اس ناراضگی کو باہر نکالنے کے لیے انتہا پسندی کو ایک ہتھیار یعنی ویلو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا قدم، پھر یہی فرقہ وارانہ تشدد عوام کے غصے کو اشرفیہ سے ہٹا کر کسی اور طرف موڑ دیتا ہے۔ پانچواں قدم، انہی اکثریتی پالیسیوں کو ادارتی پختگی ملتی ہے۔ اور آخر میں چھٹا قدم، وہی پرانا ذات پات اور اشرفیہ کا نظام ایک نئی شناخت کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، ایک مکمل سیلف سسٹیننگ لوپ۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے اندرونی ڈھانچے کا ملک کے باہر یعنی پورے خطے کے لیے کیا مطلب ہے؟ کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوں گے، ہے نا؟ یہ ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے آتا ہے، پاکستان کے لیے جیو پولیٹیکل اثرات، کیونکہ اس نظام کے اثرات سرحد کے اس پار بھی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ خطے میں عدم استحکام کے بہت بڑے خطرات کو جنم دیتا ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کے لیے ایک انتہائی محتاط اور بالکل سٹیک جوابی سفارتی حکمت عملی بنانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس تجزیے کے آخر میں سورس مٹیریل ہمیں ایک انتہائی سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا یہ خودکار نظامی چکر طویل مدتی استحکام لا سکے گا، یا پھر یہ مسلسل اندرونی دباؤ آخرکار انہی اداروں کی ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن جائے گا؟